ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، متقی اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ میرے ولی ہی ہیں جو متقی لوگ۔ وہ جو ولی قیامت کی مصیبت سے بچا سکتا ہے، کیا وہ ولی دنیا کی مصیبت سے نہیں بچا سکتا؟ اور یہ تو ولیوں کا معاملہ ہے، یہ تو ولیوں کا معاملہ ہے۔ ہر ولی قیامت کی مصیبت سے بچائے گا۔ جو ولیوں کا ولی سید الاولیاء ہو، جس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہو، اس ولی کی شان کا عالم کیا ہو۔ اور پھر بات یہ ہے متقی کام آئیں گے۔ متقی، میرا غوث متقی نہیں، متقی نہیں بلکہ امام الاتقیاء ہے۔ اور میرے اہل سنت کے امام نے پھر بیان کیا غوث اعظم امام۔ ارے جب متقیوں کی عوام قیامت میں کام آئے گی، جو متقیوں کا امام ہوگا اس کی شان کا عالم کیا؟ کہتے ہیں غوث اعظم امام متقا والنقا۔ غوث اعظم امام متقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ قیامت میں کام آنے وہ لوگ ہیں، دنیا میں کیوں کام نہ آئیں؟ تو اور پھر غوث پاک، بس اسی پہ بات مکمل کر دی جائے۔ کون غوث پاک؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جس کے آنگن میں، جس کی خانقاہ کی آنگن میں صرف جھاڑو دینے سے اللہ نے لوگوں کو ولایت عطا کی۔ اور جب غوث پاک کا ظاہری دور تھا، غوث پاک کا جب ظاہری دور تھا، اس وقت تو کوئی غوث پاک کے محلے سے کوئی ولی جاتا تھا، ولی ایسے ڈائریکٹ نہیں جا سکتا تھا۔ پہلے چوکھٹ چومو غوث پاک کی، پھر جاؤ۔ اور اگر کوئی اکڑ کے چلا گیا، ولایت رہ نہیں جاتی تھی، چھین لی جاتی تھی۔ اٹھائیے، اب میں اس کی بات کر رہا ہوں جو چشتیت کا آفتاب و مہتاب، آب روب سلسلہ چشتیہ، ہمارے پیر نظام الحق والدین، سلطان الاولیاء فی الہند، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، وہ اپنے ملفوظات میں بیان کرتے ہیں۔ دیکھو غوث پاک کیا ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں آپ، ولیوں کی الگ الگ ڈگری ہے، کیٹیگری ہے، سب ولی ایک سے نہیں ہے، ہر ولی کی الگ الگ ڈگریاں ہیں۔ جیسے کوئی ولی، پھر اولیاء میں نقبہ ہے، نجبہ ہے، مجازیب ہے، اسی طریقے سے ان کی الگ الگ مقامات، قلندر ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، اغواس ہے، یہ سب مراتب ہے۔ قطب ہے، قطب الاقطاب ہے، غوث ہے، غوث الاغواس ہے، یہ سب مراتب ہے۔ ان میں سے اولیاء میں ایک کیٹیگری ہے، ایک مقام ہے بدل، جن کی جمع کو ابدال کہتے ہیں۔ ولی ہر دور میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ہو سکتے ہیں، اولیاء لاکھوں، ہزاروں، بلکہ اولیاء اتنی تعداد میں ہیں کہ جہاں 40 مومن جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب یہاں تو کتنے 40 ہیں، اندازہ لگائیں۔ حضور کی حدیث میں آگے ہمارا ایمان ہے، ہم پہچان نہیں پاتے، بس اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ بھئی پردے کے پیچھے جو لوگ ہیں تو اس پیچھے اس پار والے ان کو کیا جانے؟ دو ہی چیز ہوگی کہ آپ خود پردے میں آ جائیں تو کون کون پردے میں پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ ہاں، لیکن آج کل ہم بھی کسی کو بھی ولی کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب در پردہ ہم بھی بتاتے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ اتنی جرات نہ کیا کریں، اتنی جرات نہ کیا کریں، کسی کو ولی کہنے سے پہلے سمجھیں، سوچیں، ایسے کوئی ولی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو جس کو جی میں آیا ولی کہہ دیا، نہیں، جس کو اللہ نے ولایت کی ڈگری نہیں دی، اگر آپ اور ہم اس کو ولی کہیں، میدان محشر میں منہ کیا دکھائیں گے؟
اس لیے احتیاط ضروری ہے. ہر بندہ اپنے کسی بھی بزرگ کے بارے میں جو چاہے کہتا ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں محتاط رہیں، احتیاط کریں. ایک خاص بات ہے، جو ولی ہوتا ہے دنیا اس کو خود ولی کہنے لگتی ہے، لیکن بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں ولی کو خود نہیں پتا چلتا کہ میں ولی ہوں، اور نہ دنیا کو پتا چلتا، وہ چلا جاتا ہے دنیا سے. بعض ولی ایسے ہوتے ہیں دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ولی ہے، ولی کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں. یہ بھی اللہ کی شان ہے. اور بعض ولی ایسے ہوتے ہیں کہ ولی کو پتا ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں اور لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ولی ہے. یہ سب اولیاء اللہ کے مقامات ہیں. بہرحال ہزاروں لاکھوں اولیاء ہیں، لیکن ولی کی پہچان جو حضور نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. خدا یاد آ جائے کا مطلب کیا؟ یعنی کہ جب تم اس کی محفل میں بیٹھو تو تمہارے دل کے اندر اللہ کی یاد کا جذبہ پیدا ہو، ذکر کا جذبہ پیدا ہو، عبادت کا ویڈیو جذبہ اگر پیدا ہو. اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.